علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نیا ناول شروع کریں گے جس کا نام ہے آرزوئے دل اور جس کی رائٹر ہے عروج فاطمہ۔ تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ وقت کا کام تیزی سے گزرنا ہے، سو گزر رہا تھا۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف تھا، بس کسی کے لیے وقت اچھا گزر رہا تھا تو کسی کے لیے برا۔ شاہ میر گھر تھوڑا کم آنے لگا تھا، خود کو کام میں مصروف کر دیا تھا۔ وجہ ماں ٹھیک سے بات نہیں کرتی تھی، باپ سے خود ناراض تھا۔ شادی کی وجہ سے میرب سے اس کا کم ہی آمنا سامنا ہوتا تھا، کیونکہ وہ اب اس سے ڈرتی بہت تھی، اس لیے کم جانے میں ہی عافیت تھی۔ رامین اپنے گھر جا چکی تھی، اس لیے اس کے گھر والے یہیں شفٹ ہو گئے تھے۔ رضا پڑھائی کے ساتھ گھر میں میرب کے ساتھ تھوڑی مستی کر لیتا تھا۔ سمینہ بیگم کا رویہ تبدیل نہیں ہو رہا تھا میرب سے، دن بدن وہ اسے چبھ رہی تھی، جس کا زور شوہر بیٹے پر ڈالتی تھیں۔ سنو جاہل لڑکی، کب تک رہنے کا ارادہ ہے تمہارا یہاں؟ سمینہ بیگم ناگواری سے بولی تھی۔ جی میں کہاں جاؤں گی؟ میرب نے ناسمجھی سے آرام سے بولی تھی۔ اپنے گاؤں چلی جاؤ، میرے بیٹے کے لیے تم بالکل قابل نہیں، دیکھا ہے کبھی خود کو آئینے میں اس کے برابر لگتی ہو؟ سمینہ بیگم نے غصے نفرت سے کہا۔ آج غصہ بہت تھا میرب پر، لیکن وہ چاہ کر بھی ان سے بدتمیزی نہیں کر سکتی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ مجھ سے زبان چلاتے ہوئے یہی دن دیکھنے کو باقی رہ گئے تھے۔ اب سمینہ بیگم کے اچانک انداز بدلنے پر میرب حیرت زدہ ہوئی تھی۔ آپ میرب، ابھی وہ کچھ کہتی پیچھے سے بھاری گمبھیر آواز پر اچھل پڑی۔ دیکھا تو سامنے شاہ میر اور احمد صاحب کھڑے تھے، وہیں رضا بھی آ گیا۔ سب ساتھ کھڑے تجسس سے دیکھ رہے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ماما سے بدتمیزی کرنے کی؟ شاہ میر غصے میں آگے بڑھتے ہوئے اس کا بازو پکڑا۔ میرب کو تو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا ہو رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ہاں بیٹا، یہ سچ بول رہی ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، چھوڑے جانے دو، میں ہی جھوٹی ہوں، سمینہ بیگم افسوس سے کہتے ہوئے چلی گئیں وہاں سے۔ میرب تو ان کے جھوٹ پر ابھی تک حیرت زدہ تھی۔ دیکھ رہی ہو نا اپنے جاہل پن، تم جیسی جاہل گنوار کو اپنے ہی گاؤں جیسے بندے سے شادی کرنی چاہیے۔ شاہ میر غصے میں اس کی تذلیل کرتا روم میں چلا گیا۔ رضا اور احمد صاحب کو بہت دکھ ہوا میرب کی حالت پر۔ بیٹا مجھے معاف کر دینا، یہ سب شاید میری وجہ سے ہو رہا ہے، احمد صاحب شرمندگی سے بولتے چلے گئے۔ میں سچ میں کچھ نہیں کیا چھوٹے ادا، تم کو بھی یقین نہیں؟ میرب روتے ہوئے رضا سے کہا۔ نہیں روتے نہیں، مجھے پورا یقین ہے تم نے کچھ نہیں کہا، وہ بس ماما آپ کو پسند نہیں کرتی، اس لیے شاید وہ ایسا کہہ رہی ہیں، میں ان کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ ارے نہیں چھوٹے ادا، آپ کیوں بولیں گے؟ میں ان سے بھی نہیں کہتی، یہ بس سب نصیب ہے میرا۔ میرب رضا کو شرمندہ دیکھتی جھٹ سے اسے شرمندہ ہونے سے روکا تھا۔ اچھا بھوک لگی ہے، کھانا ملے گا؟ رضا نے منہ بناتے ہوئے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ ہاں ابھی لائی، وہ سب کچھ بھولتی مسکرا کر بھاگی تھی۔ آئی ایم سوری ماما، یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، شاید آپ کو اتنا ہرٹ کرنے کی سزا ہے۔ شاہ میر ماں کے آگے بیٹھا ان کے ہاتھ تھام کر میرب والی بات سچ سمجھتا ماں سے معافی مانگنے لگا تھا۔ نہیں بیٹا، یہ میرا قصور ہے جو اس لڑکی کو ایک موقع دینے چلی تھی تمہاری زندگی میں، اسے موقع دینا چاہا، خواہش تو میری رامین تھی۔ سمینہ بیگم دکھ سے بیٹے کو قائل کرنے لگی تھی۔ دکھ کس بات کا بیگم؟ کروا دو بیٹے کی دوسری شادی، ویسے بھی پہلی کو تو اس کے حق نہیں دے رہا، دوسری کو شاید دے دے۔ احمد صاحب طنزیہ کہتے روم سے باہر چلے گئے۔ ایک پل کو شاہ میر کو شرمندگی ہوئی تھی۔ شاہ میر جی ماں کے پکارنے پر وہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ بیٹا میں بھی چاہتی ہوں تم میری خواہش پوری کرو، جیسے باپ کی ہے ویسی میری بھی ایک کر دو۔ سمینہ بیگم جذباتی ہوئی۔ کیا مطلب ماما؟ میں سمجھا نہیں۔ ناسمجھی سے شاہ میر نے دیکھا۔ دیکھو بیٹا، لوگ تو 4 شادیاں بھی کر لیتے ہیں، تم تو میرے پیارے بیٹے ہو نا، میری بھی بہت خواہش تھی، ارمان تھے تمہاری شادی کو لے کر، تو کیا جیسے باپ کی بات مانی ویسے ماں کی بھی مان رکھ لو، رامین سے شادی کر لو، بے شک اس لڑکی کو بھی رکھو، نہیں کہوں گی کچھ، لیکن بیٹا وہ تمہارے ساتھ باہر کی دنیا میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں، رامین کو باہر کی دنیا میں لے کر گھوم سکتے ہو، اس جاہل کو گھر کی دنیا میں ہی رکھو۔ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی سمینہ بیگم، لیکن شاہ میر کو پتہ نہیں کیوں یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ماں کو انکار کرنے کی ہمت وہ کر نہیں پایا تھا، دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ اچھا سنو، تمہاری خالہ لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، علی کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی ہے انہوں نے، کل آئیں گے یہاں، میں چاہتی ہوں تم مجھے جلدی سوچ کر جواب دو تاکہ میں اس بیچ اپنی بہن سے بات کر لوں، اپنے باپ سے خود بات کر لینا، وہ ویسے ہی مجھے اپنے دشمن سمجھتے ہیں۔ وہ بیٹے کے دل کا حال سے انجان اپنے ہی دل کی بات کرتے ہوئے کہا تھا۔
شاہمیر نے روم میں آتے چاروں طرف نظر دوڑائی کسی کی تلاش میں، لیکن وہ ہوتی تو نظر آتی۔ دل میں خواہش سی جاگی وہ یہاں ہو، اس کی باتوں کو، اس کے جاہل پن کو جسے مس کیا تھا اس نے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اچانک سے کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پھر اچانک سے سمینہ بیگم کی باتوں کا اثر تھا۔ بے چین ہوتا روم سے باہر نکلا، اس کے قدم دادی کے روم کی طرف تھے۔ جیسے ہی اندر سے آواز آئی قدم باہر ہی رک گئے تھے۔ ادھ کھلے دروازے سے اس کی پشت نظر آ رہی تھی جو کہ دوپٹے سے کور تھا۔ اس کی یہ عادت سب کو گھر میں اچھی لگتی تھی، اس کا دوپٹہ سر پر ہی رہتا تھا، بھلے اب وہ ان کے دیے گئے لون کے برانڈڈ کپڑوں کو پہنتی تھی۔ لمبے گھنے بال ہمیشہ باندھ کر چلتی، اس پر دوپٹہ معصوم چہرے کی کشش تھی جیسے گھر میں سب کو اپنی اپنی لگتی تھی، وہ صرف دو انسانوں کو چھوڑ کر، شاہمیر اور سمینہ بیگم۔ نانی اماں، میں سچ کہہ رہی ہوں، جھوٹ نہیں بولتی میں نے مامی ساس کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، بلکہ انہوں نے کہا میں گاؤں چلی جاؤں۔ میرب دکھی انداز میں نانی اماں سے شکایت کی۔ میں جانتی ہوں میری میرب بہت نیک دل ہے، وہ ایسا کچھ نہیں کہتی، بس چھوڑو، دل پر نہ لو بات کو، تم جانتی ہو نا اپنی ساس کا رویہ، ابھی اسے وقت دو، نانی اماں نے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا میں یہاں سو جاؤں؟ آج نہ روکنا اماں، سائیں بڑے غصے میں ہیں، مجھے ان سے بڑا ڈر لگتا ہے، وہ تو میری بات کا یقین بھی نہیں کرتے نا۔ میرب کے دل میں شاہمیر کا خوف تازہ ہو گیا تھا۔ دیکھو بیٹا، اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، تمہارا اپنا شوہر کے کمرے میں ہی رہنا ٹھیک ہوگا، ویسے کب تک چھپتی رہو گی؟ دادی کو اچھا نہیں لگا تھا شاہمیر کا رویہ، لیکن وہ ان کے بیچ سب ٹھیک کرنا چاہتی تھیں۔ ایک تو وہ پہلے ہی میرے خون کے پیاسے ہیں اماں، وہ نہیں مانتے بیوی مجھے، میں جاہل گوار ہوں، گاؤں سے آئی ہوں، اور دیکھیں صحیح کہتے ہیں، کیا میں نہیں ہوں جاہل ہوں نا؟ پھر کیوں سب بڑے زبردستی کر رہے ہیں ایسے رشتے کو چلانے کی جس کا کوئی نام و نشان نہیں؟ اب میں یہی سو رہی ہوں نا، زمین پر سو جاؤں گی، پر وہاں آج تو نہیں جانے والی میں۔ میرب نے حالات کو سمجھتے ہوئے بات تو صحیح کہہ دی، دل میں تو دکھ اس کے بھی بہت تھا، لیکن اتنا تو سمجھ گئی تھی یہاں کے لوگ صرف وہ پڑھے لکھے کو اہمیت دیتے ہیں۔ شاہمیر کے دل پہ ایک بوجھ سا آ گیا تھا میرب کی باتیں، اس کا سچائی والا لہجہ، مرے قدموں سے واپسی کی رہی، ساری رات بے چینی سے نیند نہیں آئی اسے۔ اسی پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ میرب کا انداز روز رات کو اس ٹھنڈے ڈبے کو بددعا دینا۔ تم سب کو ضرور آنا ہے علی کی شادی میں۔ سمینہ بیگم کی بہن بیٹے کی شادی کا کارڈ لے کر آئی تھی، سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرب کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ ماشاءاللہ بہت مبارک ہو عائشہ بیٹے کی، دادی نے مسکراتے ہوئے مبارکباد دی۔ شکریہ اماں، بس آپ کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ خالہ یہ تو بتائیے علی کی خود پسند کی ہے یا آپ لوگوں نے؟ رضا نے شرارت سے علی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے خود، میرے بیٹے نے کہا جہاں ماما کہیں گی وہیں کروں گا۔ پھر دیکھ لو، ایک شادی پر گئی تھی، وہاں وہ لڑکی بہت پسند آئی مجھے، ماشاءاللہ پڑھی لکھی خوبصورت سی ہے عائشہ۔ خالہ کے لہجے میں فخر تھا بیٹے کے لیے۔ وہی سب کی نظر سمینہ بیگم پر تھی، جن کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ جو بھی تھا ماں تھی، دل میں ارمان رکھتی تھی بیٹے کی شادی کا۔ سب کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات تھے۔ ہاں شاہمیر، تم کب کر رہے ہو شادی؟ دیکھ لو، تم سے پہلے میری ہو رہی ہے۔ علی نے ہنستے ہوئے کہکا لگایا تھا۔ ہاں سمینہ، تم بتاؤ کب بیٹے کو گھوڑی پر بٹھاؤ گی؟ عائشہ خالہ نے بہن کو کہا۔ یہ بڑا ہے، سمجھدار ہے، اپنی مرضی کرے گا، احمد صاحب ہے نا، پھر میری کیا ضرورت؟ سمینہ بیگم طنزیہ انداز میں دونوں کو دیکھ کر کہا تھا۔ کیوں نہیں، تم ماں ہو، حق رکھتی ہو۔ ہاں ہاں ضرور سوچیں گے، ابھی علی کی شادی تو انجوائے کر لیں۔ سمینہ بیگم نے دکھ سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بات بدل دی۔ یہ کون؟ عائشہ خالہ سامنے چائے پیش کرتے ہوئے میرب کی طرف اشارہ دیا۔ اس سے پہلے سمینہ بیگم اس کی کوئی تذلیل کرتی، رضا جھٹ سے بولا تھا۔ یہ ہماری پیاری کزن رابی پھپھو کی بیٹی ہے، ہمارے پاس گھومنے آئی ہے۔ رضا چاہ کر بھی بھابی الفاظ استعمال نہیں کر پایا۔ ماں کے انداز پر چپ ہوتے بات بدلی۔ سب نے سکھ کا سانس لیا، لیکن پتہ نہیں کیوں ایک شخص کو اچھا نہیں لگا، اسے اپنے نام سے جوڑے ہونے کے باوجود نام نہیں دے پایا۔ شی از سو کیوٹ، اس کو بھی ساتھ ضرور لانا، اور آپ سب نے ضرور آنا ہے ہر ایونٹ میں۔ پھر باتوں کا دور چلا۔ ان سب میں میرب خاموش بیٹھی ہوئی تھی، لیکن علی کی بار بار مخاطب کرنے پر ہلکی آواز میں جواب دیتی رہی۔ دل میں صرف سمینہ بیگم اور شاہمیر کا خوف تھا۔ ارمان گھر میں جیسے آیا، اسے کچھ آواز آئی، وہ ان آوازوں کے پیچھے گیا تو وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا سامنے کا منظر دیکھ کر۔ نہیں دادو، یہ میرا ہے، آپ امیرہ سے کہو نا۔ زیان اپنی ٹوئن بہن کی شکایت کی۔ دونوں ہی 4 سال کے گول مٹول پیارے بچے تھے۔ زیان بالکل ارمان کی کاپی تھا اور امیرہ ماں کی جیسی دکھتی تھی۔ بس دونوں لڑنا بند کرو اور جلدی سے دودھ پیو، پھر جلدی سونا ہے نا۔ حیا دودھ لے کر ان کے سامنے آئی۔ نہیں ماما، مجھے ڈوڈو پسند نہیں، امیرہ نے منہ بناتے
ہوئے ایسے کہتے ہوئے وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ نہیں کوئی نخرے نہیں چلیں گے، جلدی ختم کرو۔ حیا نے آنکھیں دکھائیں تو دونوں نے جلدی سے دودھ ختم کیا۔ بابا بابا، زیان کی نظر ارمان پر گئی تو وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا۔ ارمان جو شوق میں تھا اس کی آواز پر ہوش میں آیا اور جھک کر اسے گود میں اٹھایا۔ امیرہ بھی اس کے پاس آئی۔ مسز فاروق بیٹے کو دیکھ کر اپنے آنسو روک نہیں پائیں، وہ بھی ارمان کے پاس جا کے اسے ملی جو اپنے بچوں کو پیار کر رہا تھا۔ فاروق صاحب حیا اپنی جگہ کھڑے ہوئے تھے۔ میرا بیٹا کیسے ہو تم؟ ٹھیک ہو نا؟ ایسی بھی کیا ناراضگی کہ ہم بوڑھے ماں باپ کو ہی بھول گئے بیٹا؟ مسز فاروق دکھ سے کہا۔ میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں، جانتا ہوں معافی کے قابل نہیں، جو غلطی کی ہے اس کی سزا تو ملنی تھی نا، پر آپ لوگوں نے مجھ سے میرے بچوں کی پہچان تک چھپا دی، اتنا بھی بڑا گناہ نہیں کیا تھا میں نے جتنی سزا آپ لوگوں نے دی ہے آج۔ ارمان فاروق صاحب حیا کے سامنے آ کر غصے سے زور سے چلایا، اسے آج بہت بڑا جھٹکا لگا تھا اپنے بچوں کو دیکھ کر۔ بچوں آپ روم میں جاؤ، میں آتی ہوں، جاؤ شاباش، حیا نے بچوں کو پیار سے کہا اور انہیں روم میں بھیج دیا۔ جی تو مسٹر ارمان فاروق کیا کہہ رہے تھے؟ سزا دی ہے ہم لوگوں نے آپ کو، اچھا اور جو آپ کرتے آئے ہیں وہ کیا ہے؟ حیا ارمان کے سامنے آتی سکون سے کہہ رہی تھی، وہ جانتی تھی یہ سب تو ایک دن ہونا تھا، کل جو اس سے ملنے کے بعد وہ گھر آئی تھی اتنا روئی تھی، پھر بھی یا پرانی یادیں وہ سب نظروں کے سامنے گھومی تھی، کہیں نہ کہیں ارمان کے ریئیکشن سے ڈر بھی تھا۔ میں نے جو بھی کیا، لیکن تم نے میرے بچوں کی پہچان چھپا کر رکھی مجھ سے، کیا یہ صحیح تھا بولو؟ ارمان غصے میں اس کا بازو پکڑ کر بولا۔ فاروق صاحب اپنی مسز کو لے کر وہاں سے چلے گئے، وہ چاہتے تھے دونوں آرام سے بات کر لیں ایک دوسرے سے۔ اچھا بتائیں کیسے بتاتی آپ کو کہ آپ کے بچے ہیں؟ یہاں سے جانے کے بعد کبھی بھی ایک بار، صرف ایک بار آپ نے مجھ سے بات کی یا پھر کوشش کی بات کرنے کی؟ نہیں ارمان فاروق، میں ایک پاگل تھی یہاں جو ہر پل تڑپ رہی تھی، جانے ایسا کیا ہو گیا مجھ سے جو آپ بات تک نہیں کرتے؟ جب کرتے بابا سے بات کرتے تھے سو اس وقت وہی کھڑی ہوتی تھی، انتظار کرتی تھی میں شاید کہ فون آپ میری طرف آئے گا، اب مجھ سے بات کریں گے، لیکن نہیں، کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا، روز میرا دل توڑتے تھے آپ، اور پھر کیا آہستہ آہستہ وہ کال بھی آنا بند ہو گئی۔ میں چاہتی تھی یہ بات میں خود بتاؤں آپ کو، یہ پل میں آپ کے ساتھ جیوں، لیکن آپ نے میرے سارے خواب ارمان توڑ دیے۔ حیا روتی ہوئی نیچے بیٹھتی چلی گئی، اس نے آج اپنی ہر بات کہہ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا تھا، پر ارمان کو شرمندہ کیا، اسے اس کی غلطی بتا کر وہ خود بھی نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ وہ آج جی بھر کر پچھتایا، دل میں کئی بار یہ خیال آیا کہ کاش وہ زندہ ہی نہ ہوتا، یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا، وہ کیوں چھوڑ گیا تھا ان سب کو، کیوں خود کے ساتھ برا کر بیٹھا تھا۔ حیا اپنی جگہ صحیح تھی، وہ کیسے بتاتی، اس نے تو کبھی بات کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، آج اس کے پاس صرف پچھتاوا رہ گیا تھا۔ کل رات کہاں تھی؟ شامیر نے آج اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر جان بوجھ کر انجان بنا۔ نانی اماں کے پاس سوئی تھی، دھیرے سے بولتی ہوئی بستر بچھانے لگی۔ ایک تو یہاں آنے کا دن نہیں تھا، اوپر سے نانی اماں نے زبردستی بھیجا تھا، مجھے ایک کپ چائے لا دو۔ دل اس سے باتیں کرنے کو مچل رہا تھا، جیسے 2 دن سے وہ دور بھاگتی رہی، بات نہیں کرتی تھی، اور یہ چیز شامیر سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو پی تھی، وہ حیرت سے بولی۔ ایک تو اسے جلدی سونے کی عادت تھی، اوپر سے نیند پوری طرح حاوی ہو رہی تھی، تو کیا دوبارہ پینے پر پابندی ہے؟ جاؤ چائے لاؤ۔ اس بار تھوڑا سخت انداز اپنایا تھا شامیر نے۔ ایک تو یہ شخص زہر لگتا ہے مجھے، صرف غصہ کرنا اور حکم چلانا آتا ہے ہوں۔ میرا دھیرے سے بڑبڑاتے ہوئے بے دلی سے چائے بنانے نکلی۔ شامیر کو اس کا یہ روپ بہت پیارا لگا تھا، پر اپنی ہی کیفیت سے انجان بن رہا تھا۔ رکو، کہاں؟ وہ تھوڑی دیر بعد چائے لے کر حاضر ہوئی، اسے دیتے ہی سونے کے لیے آگے بڑھی، پھر پکار بیٹھا۔ اسے سخت نیند آ رہی تھی، جس وجہ سے وہ بیدار ہو رہی تھی۔ کیا؟ دیکھیں سائیں جی، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، سخت والی، صبح کہنا جو کام ہو، وہ کہتی پھر سے جانے لگی۔ شامیر اس کی نیند سے بوجھل آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے تنگ کرنے کا سوچتا، مزہ آ رہا تھا اسے یہ سب کرتے ہوئے۔ نہیں، بعد میں سونا، ابھی میرے سر میں مالش کرو، اس دن تو کہہ رہی تھی نا تمہارے ہاتھوں میں جادو ہے، تو دکھاؤ اپنا جادو۔ شامیر کو کوئی بہانہ بنانا پڑا تھا اسے روکنے کا۔ میرب کو شامیر کا رویہ جھٹکا دے رہا تھا، وہ کب سے اسے اتنے کام کروانے لگا تھا، یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ کہیں خوف تو نہیں؟ نیند تو اس کے رویے پر اڑ سی گئی تھی، لیکن دل یکدم دھڑک اٹھا تھا، جن جذبات کو سلا رہی تھی وہ پھر جاگنے لگے تھے۔ خاموشی سے آگے بڑھتے ہوئے تیل لائی، وہ صوفے پر بیٹھ کر چائے پینے لگا، اور اس کے پیچھے کھڑی دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کانپتے ہاتھوں آگے کر کے آرام سے اس کے سر پر تیل لگا کر مالش کرنے لگی۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ شامیر آنکھیں بند کرتا سکون سا محسوس کرنے لگا تھا، کمرے میں معنی خیز خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سائیں جی، کیا ہم بھی شادی میں جائیں گے؟ مجھے نا بڑا شوق ہے شادیوں میں جانے کا، وہاں کا کھانا کھانے کا، میرب مزے سے مالش کرتے ہوئے اپنی ہی دھن میں کہہ رہی تھی۔ شامیر جو سکون سے آنکھیں موڑے ہوئے تھا، یکدم آنکھیں کھولی تھیں۔ تم کیوں جاؤ گی؟ تمہیں کس نے بلایا ہے وہاں؟ شامیر نے گھورتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ ان ادا نے مجھے بھی دعوت دی ہے، میں ضرور جاؤں گی۔
میں جاؤں گی میرا بدلے میں گھورتے ہوئے کہتی ہے اپنے بستر پر چلی گئی، وہ بس گھورتا رہ گیا تھا۔ آج سب جلدی گھر واپس آ جانا، شام کو ہمیں جانا ہے مہندی پر، علی کی یاد ہے رہے۔ سمینہ بیگم سب کو ناشتے پر ساتھ بیٹھا دیکھ کر کہا، آج انہیں علی کی مہندی پر جانا تھا۔ اوکے موم، میں تو آ جاؤں گا، باقی بابا اور بھائی کا تو آپ کو پتہ ہے، جب کہو کہیں جانا ہے تو دیر کرتے ہیں، رضا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر میرب کو ہنسی آئی پر چھپا گئی۔ شاہمیر نے اسے اور رضا کو گھورا تھا۔ میری طرف سے معذرت کر لینا بہو، میری طبیعت ٹھیک نہیں، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، اس لیے بیٹھ نہیں پاؤں گی زیادہ دیر، شادی پر چلوں گی بس۔ دادی اماں نے طبیعت خرابی کی وجہ سے معذرت کر لی۔ سمینہ بیگم کی موجودگی میں میرب کی زبان چلتی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے اماں، کہہ دوں گی، بس بچوں آپ سب ٹائم پر پہنچ جانا۔ سمینہ بیگم نے ایک بار پھر سے یاد دلایا انہیں۔ کوشش کرتا ہوں جلدی آنے کی۔ شامیر ناشتہ ختم کرتا جانے لگا۔ احمد صاحب بھی حامی بھرتے ہوئے آگے بڑھے۔ ماما آپ میں میرو کو بھی ساتھ لے جانا، پارلر سے اچھے سے تیار کروائیے گا، آخر کو ہماری بھابھی کسی سے کم نہیں لگنی چاہیے۔ رضا کی بات پر سمینہ بیگم کا موڈ خراب ہوا اور میرب سرخ پڑتے ہوئے مسکرا دی۔ تھوڑی دیر میں سب اپنے اپنے راستے ہوئے۔ جب میرب کچن میں تھی سمینہ بیگم وہاں آئیں۔ سنو لڑکی، سمینہ بیگم نے ناگواری سے اسے پکارا تھا۔ جی جی بولیں، وہ ادب سے نرمی سے بولی تھی۔ تم نہیں چلو گی ہمارے ساتھ کسی بھی فنکشن میں، سمجھی؟ ہمیں اپنی ناک نہیں کٹوانی، تم جیسی جاہل لڑکی کو ہر جگہ ساتھ لے پھرتے رہے۔ یہ تو میرے بیٹے بے وقوف ہیں جو تم جیسی جاہل لڑکی کو دل رکھتے ہیں، میں نہیں۔ اور ہاں خبردار کسی سے کچھ بھی کہا تو تم میرے بیٹے کی بیوی ہو، اس کی شادی میں اپنی مرضی سے اپنے سٹینڈرڈ کے حساب سے کروں گی۔ اماں کے بہانے کر کے رک جاؤ۔ سمینہ بیگم اپنی ناگوار باتوں سے اس کا دل زخمی کرتے ہوئے چلی گئی۔ وہ بت بنی ان کی باتوں پر آنسو بہانے لگی تھی۔ کتنا شوق تھا اسے جانے کا، رات شامیر سے بحث بھی کی وہ، اب یہ کیا وہ اتنی ناقابل تھی سب کے لیے؟ میرے کپڑے پریس کر دو یہ والے۔ شامیر نے سفید کاٹن کا سوٹ نکال کر اسے تھمایا۔ وہ خاموشی سے تھامتے ہوئے پریس کرتی لے آئی۔ شامیر کو آج وہ خاموش اور اداس لگی تھی جیسے، لیکن اس کے پاس مزید ٹائم نہیں تھا اس کے احساسات سمجھتا۔ اس کے تیار ہونے تک وہ اس کی وہی مدد کرتی رہی، پھر روم سے نکل آئی۔ تھوڑی دیر بعد شامیر بھی خوبصورت وجاہت کے ساتھ حاضر ہوا۔ سمینہ بیگم نے بیٹوں کو دیکھتے ہوئے ماشاءاللہ کہتی ان کی نظر اتاری تھی۔ رضا بھی خوبصورت نوجوان تھا۔ شامیر کو دیکھتے میرب کی دھڑکنوں میں شور سا اٹھا تھا، نظریں چراتی جانے لگی تھی کہ رضا کی آواز پر رکی۔ میرو تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ رضا اسے صبح گھر والے حلیے میں دیکھتا حیرت سے پوچھا تھا۔ میرب کی ایک نظر ڈرتے ہوئے سمینہ بیگم پر ڈالی جو اسے ہی غصے سے گھور رہی تھی۔ یہ منظر شامیر نے بھی دیکھا تھا۔ رضا کے پوچھنے پر اس کی نظریں بے ساختہ اس پر اٹھی تھیں۔ نہیں، وہ اماں نانی کی طبیعت خراب ہے، انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے تم لوگ جاؤ، میں پھر کبھی۔ آہستہ سے آنسو اپنے اندر اتار کر ضبط سے مسکرا کر کہا تھا، ہاں بیٹا میں اکیلی ہوں، طبیعت بھی تھوڑی ناساز ہے، اس لیے میرو کو ساتھ رکھا ہے۔ دادی نے بات سنبھالی۔ رضا مزید بحث کرتا شامیر غصے سے بولا تھا، بس کرو رضا، بچے نہیں ہو، تمہیں چلنا ہے چلو، دادی اکیلی ہے، کوئی تو ساتھ ہونا چاہیے نا، چلو اب دیر ہو رہی ہے۔ اسے پتہ نہیں کیوں کس بات کا غصہ آنے لگا تھا، موڈ ہی خراب ہو گیا تھا اس کا سارا۔ میرب نم نگاہوں سے ان سب کو جاتے ہوئے دیکھا۔ ماما، شامیر سب کو گاڑی سے اتار کر اندر جانے کے بعد پیچھے جاتی ماں کو پکارا تھا۔ ہاں بیٹا، سمینہ بیگم مسکراتے ہوئے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھتے ہوئے پیار سے پوچھا تھا۔ آپ نے میرب کو آنے سے منع کیا تھا؟ شامیر کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ ہاں کیا تھا، لگا دی اس نے چغلی تمہیں، دیکھا اب یہی کرے گی، وہ تم سے دور کرنا چاہتی ہے مجھے۔ سمینہ بیگم یکدم جذباتی ہو گئی۔ ماما پلیز یار ریلیکس، آپ جذباتی کیوں ہو رہی ہیں؟ صرف بات کر رہا ہوں، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا مجھ سے، لیکن میں بچہ نہیں ہوں، آپ اسے میری بیوی نہیں مانتی تو مت مانے، میں بھی تو نہیں مانتا، لیکن وہ ہمارے گھر کی فرد ہے، کزن ہے، ہمارے گھر میں رہتی ہے، اس کے ہر حوالے سے ہم جواب دہ ہیں۔ شامیر آرام و سنجیدگی سے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ برا تو اسے لگا تھا، پر ہمیشہ سے خود کے جذبات کو وہم سمجھ کر اگنور کر دیتا۔ ماما بھائی چلیں، یہاں رک کیوں گئے ہیں؟ رضا ان کے قریب آتے ہوئے بولا تھا۔ دونوں سنبھل کر آگے بڑھنے لگے۔ سمینہ بیگم خاموش ہو گئی تھی، کہیں نہ کہیں شامیر کی بات انہیں صحیح لگی تھی۔ بھائی کیا آپ نے میرو کو آنے سے منع کیا تھا؟ اسے کتنا شوق تھا یہاں آنے کا، یہ سب دیکھنے کا۔ رضا شامیر کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے آرام اور افسوس سے کہتا آگے بڑھ گیا تھا۔ شامیر کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ اسے کل رات میرب کی بات یاد آئی، کتنا خوشی سے کہہ رہی تھی کہ وہ ضرور جائے گی۔ اچانک سے شامیر کو بہت بے چینی ہونے لگی تھی، عجیب سی گھٹن ہونے لگی تھی۔ وہاں تھوڑی دیر رکتے، ان سے مل کر سر درد کا بہانہ کرتا وہاں سے نکل گیا۔ سمینہ بیگم کو اس کی بے چینی کی وجہ سمجھ آ رہی تھی، جیسے وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ رامین غصے میں کھولتی رہ گئی تھی۔ حیا پلیز یار میری بات سنو، مجھے ایک موقع دو۔ ارمان گھر کو تو واپس آ گیا تھا، ماں بچے تو اچھے سے پیش آ رہے تھے، بس فاروق باپ تھا اور ایک چچا بھی
ان کا کہنا تھا کہ اگر حیا معاف کرے گی تو ہی وہ کریں گے، اگر کسی کا نقصان ہوا بھی ہے تو وہ حیا ہے۔ ارمان بہت کوشش کر رہا تھا حیا سے معافی مانگنے کی، لیکن اس کے لیے یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ بہت کوشش کر رہا تھا اسے قریب رہنے کی، لیکن وہ تھی کہ بچوں میں گھر میں خود کو مصروف کر رکھا تھا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ زیان؟ چھوڑے میرا ہاتھ، حیا غصے میں اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے غم و غصے میں اسے زیان کہہ گئی تھی، جس پر ارمان کے چہرے پر مسکراہٹ سی آئی۔ حیا خفا سی ہوتی دور ہونا چاہا، غصہ تھا لیکن اتنا بھی نہیں کہ اس کی غربت میں اپنا حال دل سنانا بھول جائے۔ اس کے پیار اور نرم رویے پر خود پر ضبط کرنے کی کوشش بھی ناکام ہو رہی تھی۔ اب نہیں چھوڑنا چاہتا، پہلے بھی بہت پچھتا رہا ہوں یار، مزید ہمت نہیں مجھ میں تم سے دوری کی۔ ارمان اس سے قریب آتے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ بڑھتا محبت اور جذبات سے اپنے ہونے کا یقین دلایا۔ حیا کے آنسوؤں میں روانگی آئی تھی۔ آپ بہت برے ہیں ارمان، میں معاف نہیں کرنا چاہتی آپ کو۔ آپ پھر دھوکہ دے کر مجھے پھر چھوڑ کر چلے جائیں گے، میں کیسے برداشت کروں گی؟ اب کی بار کیسے کروں آپ پر اعتبار؟ حیا کمزور پڑتے ہوئے کہتی، اس کے سینے پر سر رکھتے شدت سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی اپنے دل کی بات۔ اتنے سالوں کا اعتبار، غم و غصہ سب آنسوؤں کے ساتھ بہہ رہے تھے آج۔ آئی ایم سوری حیا، پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، اپنی زندگی کے حسین پل گنوا دیے میں نے۔ ارمان شدت سے اسے خود میں پیچھے رو رو کر معافی مانگ رہا تھا۔ دونوں ہی اپنے ماضی کے وہ پل یاد کرتے ہوئے رو رہے تھے۔ حیا روتے ہوئے اس کے گلے لگی ہوئی تھی۔ زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے جو اپنوں کے ساتھ گزرتی ہے، جیسے آپ ناقدری کر کے گنوا دیتے ہیں۔ ارمان نے بھی اپنی زندگی کے وہ حسین پل اپنی انا ضد میں گنوا دیے تھے، پر اس نے اتنی بھی دیر نہیں کی تھی، اس سے جلدی ہی اپنوں کی قدر آ گئی تھی۔ اس نے توبہ کر کے اللہ اور اس کے بندوں سے معافی مانگ لی، اور اس پاک ذات نے اسے خالی نہیں بھیجا، اسے واپس اپنی محبت، اس کی خوشیاں دے دی تھیں۔ انسان کی یہی تو خوبصورتی ہے، اگر وہ معافی مانگے اور وہ معاف کر دے، وہ جلد اپنے کیے پر پچھتائے، اسے احساس ہو جائے وہ کہ غلط ہے، کیا کر رہا ہے، بڑے نقصان سے پہلے خود کو بچا لے۔ اداس ہو دادی نے اس کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں بس ایسے ہی، آپ کو کچھ چاہیے تو میں نہیں باہر ٹھنڈی ہوا کھانے جاؤں؟ میرا معصومیت سے کہتی۔ دادی کو بہت پیاری معصوم بچی لگی تھی، ان کے دل میں بہت سی دعائیں نکلی اس کے لیے۔ ہاں جاؤ، میں سونے لگی ہوں، بعد میں آ جانا، دادی کہتی سونے لگی ہوں۔ وہ خاموشی سے باہر آ گئی تھی، دل بھاری سا ہو رہا تھا، شدت سے رونے کا جی چاہ رہا تھا۔ اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں یہ لوگ اس سے؟ وہ پڑھی لکھی نہیں تو کیا وہ انسان نہیں؟ باہر لان میں آتے ہی جب سے آنکھیں بند کرتی ہیں، آنسوؤں پر بند باندھنا چاہا، لیکن جب دل بھاری ہو کتنا بھی ضبط کیا جائے آخر ہڈ ٹوٹ جاتی ہے اور اسے بالکل اس کا ہلکا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ دیر اپنی بے بسی اور اپنی بدقسمتی پر آنسو بہاتی، دل ہلکا کرتی وہیں دروازے کے باہر لان کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، لیکن چاند کی روشنی اپنے پورے جوبن پر رہی۔ کھلے بال نیچے زمین پر آدھے پھیلے ہوئے تھے، گھٹنوں پر تھوڑی رکھے ہوئے، اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ اتنی جلدی آ گئے؟ میرب آواز سنتے ہوئے خود سے بڑبڑائی، لیکن اٹھی نہیں، وہیں بیٹھی رہی سیڑھیوں پر، یہی سوچ کر وہیں بیٹھی رہی، جب اس کی ضرورت نہیں تو کیا فائدہ پیچھے جانے کا؟ شامیر بے دلی سے اندر کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ وہ دشمنی جہاں وہیں راستے پر بیٹھی ہوئی ملی، جھکے سر سے زمین کی طرف دیکھتے کسی گہری سوچ میں لگی تھی اسے۔ لیکن یہ کیا؟ اسے ایک سکون سا ملا تھا اسے دیکھ کر، جس کے لیے اتنی بے چینی تھی۔ اسے دیکھتے ہی سکون کی لہر دوڑ گئی تھی اندر۔ وہ سانس خارج کرتا، آنکھیں بند کرتا ہوا ہلکا سا مسکرایا تھا اپنی ہی کیفیت پر، پھر دھیرے سے قدم آگے بڑھائے۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ شامیر کی گمبھیر آواز پر وہ بوکھلا گئی تھی۔ آپ اتنی جلدی آ گئے، باقی سب کہاں ہیں؟ شامیر کو دیکھتے ہی تیزی سے اپنی جگہ کھڑی ہوتی، جھٹ سے دوپٹہ سر پر اڑاتا، کچھ آوارہ بالوں کی لٹیں چہرے کے آگے پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے سادہ سے روپ میں بھی بہت پیاری لگی تھی شامیر کو۔ اسے دیکھ کر آج کا رامین کا حلیہ یاد آیا تھا، کیسے دوپٹے کے بغیر سب کے ساتھ چپک کر کھڑی باتیں کرتی، تصویریں بنواتی، چھوٹی سی چولی اور شرارے کے بیچ میں پیٹ دکھ رہا تھا ہلکا سا، اسے ڈھیروں شرمندگی ہونے لگی تھی۔ میرب کے سامنے رضا صحیح کہہ رہا تھا، اس کے پاس ہیرا ہے، وہ اسے اپنی لاپرواہی سے کھو دے گا۔ شامیر کو سوچوں میں خود کو تکتے ہوئے دیکھ کر وہ شرم و حیا سے گھبراتی آنکھیں جھکا گئی تھی۔ کچھ دیر دونوں کے بیچ خاموشی رہی۔ میرب کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی، اس لیے تیزی سے اندر کی طرف مڑ کر جانے لگی تھی کہ ایک دم شامیر نے اس کی کلائی پکڑتے ہوئے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ کٹی ہوئی شاخ کی مانند اس کی کشادہ سینے سے آن ٹکرائی تھی، دوپٹہ کھسک کر اتر گیا تھا، بال آگے کو بکھر گئے تھے۔ وہ اس غربت پر دل زور سے دھڑکا تھا، وہ دوسرے وجود کو جیسے سکون ملا تھا اس غربت پر۔ کیوں میرا جلدی آنا تمہیں پسند نہیں آیا؟ گمبھیر آواز دو معنی لہجے میں کہتا وہ اس کے بالوں سے کان کے پیچھے کر گیا۔ اس کے دل کانوں میں دھڑکنے لگا تھا، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، گال سرخ ہو گئے تھے۔ وہ میرا مطلب نہیں تھا، باقی سب ساتھ نہیں تھے۔ گھبراہٹ میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا لفظ اس کی قربت میں نکل نہیں رہے تھے۔ ابھی شاید وہ مزید اسے اپنی قربت میں پاگل کرتا، خود بھی ضبط کے بندھن توڑ دیتی۔ دادی کی آواز نے دونوں کے بیچ بہتا خمار توڑ ڈالا۔
میرب تیزی سے دور ہوئی. میرب بیٹی کہاں ہو؟ دادی کی پھر آواز آئی. جی جی آئی. کہاں تھی؟ وہ باہر لان میں کھلی ہوا میں کھانے بیٹھی تھی. دادی کو پوچھنے پر خود کو سنبھالتے ہوئے کہا تھا. اکیلی کیوں بیٹھی تھی باہر؟ تمہیں تو ڈر لگتا ہے نا اندھیرے سے. یہ لال پیلی کیوں ہو رہی ہو؟ بھوت دیکھ لیا ہے کہ؟ دادی کی بات پر جہاں وہ شرمندہ ہوئی تھی وہیں شامیر پیچھے سے آتا ہلکا سا مسکرا دیا. وہ سائیں. ارے بیٹا تم اتنی جلدی آ گئے. ابھی وہ کچھ کہتی پیچھے سے شامیر کو دیکھتی دادی نے پوچھا. جی سر میں درد تھا اس لیے آ گیا. آپ سوئی نہیں؟ وہ آگے بڑھتا دادی کے ہاتھ تھام کر انہیں واپس روم میں لے گیا تھا. میرب تھوڑی دیر وہیں کھڑی اپنی دھڑکنوں کو سنبھالنے میں تھی کہ پھر اس کا سر درد کا سوچتی کچن میں چائے بنانے چلی گئی. آپ کی چائے؟ وہ دادی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جب وہ چائے لے کر آئی تھی. بہت شکریہ. بہت طلب ہو رہی تھی. اسے گہری دلچسپ نظروں سے دیکھتے ہوئے دو معنی لہجے میں کہا تھا. تھوڑی دیر وہیں دادی کے ساتھ بیٹھا بظاہر باتیں ان سے کر رہا تھا. نظریں کسی اور کو گھبرانے پر مجبور کر رہی تھی. میرب دل میں دعائیں کرتی رہی کہ یہاں سے چلے جائے ورنہ وہ اس کی نظروں سے مر جائے گی. مزید اگر وہ وہاں رکا رہا تو. لیکن دادی چونکہ دوائی کے زیر اثر تھی اس لیے سونے کے لیے لیٹ گئی. گھر پر کوئی نہ ہونے کی وجہ سے میرب کو ساتھ ہی رکھا جس پر شامیر کا دل بجھ سا گیا تھا. وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے روم میں چلا گیا تھا. میرب خود کو ابھی تک اس کے حصار میں محسوس کرتی شرمیلی مسکراہٹ چہرے پر دوڑ گئی تھی. وہ وہاں سے اپنے روم میں چلا گیا. پھر میرب خود کو ابھی تک اس کے حصار میں محسوس کرتی شرمیلی مسکراہٹ چہرے پر دوڑ گئی تھی. اب تو ان کے بیچ محبت کی داستان شروع ہوئی تھی. کہاں تک لے جائے گی یہ تو وقت بتائے گا. بس کریں بھائی نظر لگائیں گے بھابھی کو. رضا شامیر کے پاس آتا بولا جو کب سے میرب کو دیکھنے میں مصروف تھا. آج وہ بے حد دلکش حسینہ لگ رہی تھی. لال شیفون کے اسٹائلش ڈریس میں کھلے لمبے بال, کانوں کے میں چھوٹے سے جھمکے, گلے میں چین, دونوں ہاتھوں میں لال چوڑیاں. یہ سب دادی اور رضا کی پسند تھی جس پر وہ شامیر کی نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی. اوپر سے پارلر والی نے میک اپ کمال. آج تو میرب کسی کے دل پر بہت گہرائی سے وار کر رہی تھی. وہ لوگ آج علی کی شادی میں آئے ہوئے تھے. میرب تو یہاں کی رونق اور سجاوٹ دیکھ کر ہی حیران تھی. دادی کے پاس بیٹھے ہوئے بس وہاں کے لوگوں کو دیکھتے حیران تھی. میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں اس پر ضائع کروں. وہ خود پر ضبط کرتا آگے بڑھ گیا. بیٹا تم یہیں بیٹھی رہنا, میں تھک گئی ہوں, تھوڑا آرام کرنے اندر جاتی ہوں. نانی اماں اسے وہاں بیٹھا کر علی کی بہن کے ساتھ اندر چلی گئی تھیں. وہ زیادہ دیر بیٹھ نہیں پاتی تھی. میرب بیٹھ کر بور ہو رہی تھی اس لیے اٹھ کر تھوڑا آگے سامنے ہی شامیر کو اکیلا کھڑا پایا. اس کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ آ گئی تھی. وہ آگے بڑھی. سائیں جی میں کیسی لگ رہی ہوں؟ پیاری سی آواز پر شامیر نے سامنے دیکھا. ایک پل کو بہت پھر ساکت ہوا. اسے اپنے قریب اس روپ میں دیکھ کر پھر خود کو سنبھالتے بولنے کے لائق ہوا. تم یہاں کیوں آئی ہو؟ دادی کہاں ہے؟ وہ بات بدل گیا. وہ اتنے گھنٹوں اپنے گھٹنوں کے درد کی وجہ سے آرام کرنے اندر گئی ہیں. میرب دھیرے سے بولی. وہ اس کی تعریف کی منتظر تھی لیکن دل بجھ سا گیا تھا. ماشاءاللہ آج تو محفل میں چاند نظر آیا ہے. شامیر کے کزن علی کا چھوٹا بھائی وہاں آتا اسے بھرپور نظر میرب پر ڈالتا. اس کی تعریف کی. شامیر کے ماتھے پر بل پڑے تھے. میرب تو شرم و حیا سے سرخ ہو گئی تھی جس پر شامیر کا ضبط جواب دینے والا تھا. شامیر بھائی یہ کون ہے؟ حسین لڑکی. اس کی نظریں میرب سے ہٹ نہیں رہی تھی. اس نے تعریف نہیں کی تو کیا ہوا؟ اس حسین شہزادی کوئی تو کرتا نا اس حسین شہزادی کی. یہ کزن ہے ہماری. تم جاؤ وہاں سب مزے کر رہے ہیں. اگر وہ نہ ہٹتا سامنے سے تو آج اس کے ہاتھوں ضرور قتل ہونا تھا. کوئی ایک تو منہ سے بیوی الفاظ ادا نہیں ہو رہا تھا. ہے سنو تمہاری شادی ہو گئی ہے کیا؟ نہیں تو پلیز مت کرنا. تو مجھے بہت اچھی لگی ہو. یہ شادی شدہ ہے. شامیر کی برداشت سے باہر تھی اب احسن کی باتیں. میرب تو حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا. وہ کیسے اس سے فلرٹ کر رہا تھا, وہ بھی اس کے شوہر کے سامنے, اور وہ ضبط کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پایا تھا. سنجیدگی سے اس کا شادی شدہ بتا کر گھور رہا تھا. میرب کا دل دھڑکا تھا اس کے الفاظ پر. ارے یار کاش تم شادی شدہ نہ ہوتی. کیا نام ہے تمہارا؟ میرب. احسن کے پوچھنے پر میرب نے جواب دیا جس پر شامیر نے گھورا تھا اسے. اچھا میرب آؤ ہمارے ساتھ, میں تمہیں سب سے ملواتا ہوں. احسن تھا ہی فرینک بندہ. سو شروع ہو گیا تو باتیں فری ہونے میں. لیکن وہ اس وقت شامیر کو سخت زہر لگ رہا تھا. اس کے سامنے اس کی بیوی سے فلرٹ نہیں. احسن یہ یہیں ٹھیک ہے. دادی کے پاس جانا ہے, ان کو ضرورت ہے میرب کی. تم جاؤ مزے کرو. ضرورت تو اسے تھی اپنی بیوی کی, یہ تو بھگانے کا بہانہ تھا. احسن شاید پیچھا نہ چھوڑتا اگر اس سے کوئی قدر نہ لینے آتا اور وہ بھی آتا. ایک نظر اس حسن کی پری پر ڈالتا. تعریف کرنا نہ بھولا. شامیر اپنے گن گھر چھوڑا آنے پر پچھتایا تھا. اف اللہ کتنے مزے کر رہے ہیں, ہم بھی ناچیں. تھوڑی دیر بعد میرب سامنے علی کی بہن احسن کزن کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھ کر ایک دم خوشی سے چہکی. کیا تم پاگل ہو؟ ہم دوسروں کی شادی میں کیوں ناچیں گے؟ شامیر کو اس کی بات پسند نہیں آئی تھی. ایک تو پہلے ہی بھرا ہوا تھا, مزید وہ ضبط کا امتحان لے رہی تھی. سائیں ہم چھوٹے ادا کی شادی میں ناچیں گے. اس کی نظریں سامنے لوگوں پر تھیں جو موج مستی کر رہے تھے, اور یہاں وہ کھڑی کسی کا ضبط کا امتحان بنی ہوئی تھی. بہت شوق ہو رہا ہے ڈانس کا. وہ دانت
دانت پیستے ہوئے بولا ہاں بہت، ہاں بھائی اس کے اندر کی روح کو کہاں چین، گاؤں میں تو ہر کسی کی شادی میں ناچ لیتی تھی، گھر چل کر ناچ لینا۔ شامل اس کی خوشی دیکھتے ہوئے کہا ہے سچی؟ اس کی گھری پر چپ ہو گئی، کس نے کہا تھا اتنا تیار ہونے کو؟ اس کے خوبصورت سراپے پر چوٹ کی۔ اماں، نانی اور چھوٹے ادا نے کروائی تھی تیاری، میں اچھی لگ رہی ہوں، سب نے تعریف کی آپ کو چھوڑ کے۔ ان ادا نے بھی چاند بولا۔ مجھے اس کے لہجے میں خوشی تھی، اپنی تعریف پر کون خوش نہیں ہوتا، اور یہ بات شامل کو غصہ دلا گئی، لیکن خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے پیٹ میں سے آواز آئی تو تائی۔ شامل نے جانے کی اس کے پاس ہی کھڑا رہا، وہاں سے جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، نظریں بار بار اس کی اور اڑ رہی تھیں، دلکش حسن اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ یہ لوگ کھانا کب کھائیں گے؟ رات کے 12 بج رہے تھے، اب تک کھانا نہیں کھلا تھا۔ وہ جلدی کھانا اور سونے کی عادت تھی۔ تمہیں بھوک لگ رہی ہے؟ ہاں بہت زیادہ، اور نیند بھی آ رہی ہے۔ اس کا تھکا ہوا چہرہ نیند سے سرخ آنکھوں کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ وہ نیند اور بھوک کی بہت کچی ہے۔ وہ اس طرح معصومیت سے کہتے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی اسے۔ ٹھیک ہے تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں وہ نرمی سے کہتا ہوا وہاں سے نکلا اس کے لیے کھانا کھلوانے۔ رکے ادا، یہاں بھی کھانا دینا، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ کب سے دیکھ رہی تھی کوئی بھی ویٹر اس کی طرف کھانا نہیں لا رہا تھا۔ وہ کونے میں ٹیبل پر بیٹھی تھی اکیلی۔ شامل کے کہتے تھوڑی ہی دیر میں کھانا لگ چکا تھا، سب مزے سے کھا رہے تھے، لیکن اسے کوئی نہیں پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں رضا اور شامل اسے دکھائی کیوں نہیں دے رہے تھے۔ احمد صاحب اور دادی تھوڑی دیر پہلے چلے گئے تھے۔ میم آپ ویٹ کریں، میں کہتا ہوں، ویٹر کہتا وہاں سے نکلا، لیکن اس کے انتظار میں بھوک سے نڈال ہو گئی تھی، آنکھوں میں نیند الگ اسے بہت زوروں کا رونا آنے لگا تھا، اپنی بے عزتی پر محسوس ہوئی۔ سب کھانا کھانے میں مگن تھے اور وہ سر جھکائے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے رو رہی تھی۔ کسی کو اس کی تکلیف کو احساس نہیں ہو رہا تھا، کوئی اس سے کچھ نہیں پوچھ رہا تھا۔ وہ ٹیبل پر بازو رکھے ہوئے ان پر سر رکھ کر رونے لگی تھی۔ جب بہت رو کر اس کا دل ہلکا ہوا تو سرخ آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ 1 گھنٹہ ہو گیا تھا وہاں بیٹھے ہوئے، کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا اسے۔ ارے میرا تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ رامین اسے دیکھتے ہوئے وہاں آ کر پوچھا۔ وہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا نہیں دے رہے یہ لوگ، میرا بھوک سے بے حال ہوتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھو میرا، تمہیں گھر جا کے کھانا چاہیے، تو یہاں تم دیکھ رہی ہو کتنے ہائی کلاس کے لوگ ہیں، ایسے میں تمہیں جاہلوں کی طرح کھاتے ہوئے دیکھ کر کیا سوچیں گے؟ سوچو شامل اور خالہ کتنی بے عزتی ہوگی۔ تمہارے لیے کھانا پیک کروا دیتی ہوں، اوکے؟ رامین اپنی زہریلی زبان چلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میرب کی آنکھیں بھر آئی تھیں، دل نے کہا وہ شدت سے روئے چلیں یا پھر یہیں رہنے کا ارادہ ہے۔ گمبھیر آواز پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے اداس چہرے اور سرخ آنکھوں کو دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا۔ کیا وہ روئی تھی؟ اس کی حالت دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ یا اللہ یہاں کسی دشمن کو بھی نہ بھیجے، چلے مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ ایک نظر سب کو دیکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بس سر ہلا کر آگے بڑھا۔ اب شامل کو اس کی خاموشی نے بے چین کر دیا تھا۔ وہ بار بار اسے دیکھتا پھر آگے دیکھتا۔ وہ جب سے گاڑی میں بیٹھی تھی خاموشی سے باہر کے بھاگتے ہوئے منظر دیکھ رہی تھی۔ شامل کے دل میں بہت سے سوالات آ رہے تھے، وہ بات کرنا چاہتا تھا، اسے وہ خاموش بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ کچھ پل کے لیے وہ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر شرمندہ ہوا، کیوں اسے نہیں پتا تم آج خاموش ہو؟ خیر تو ہے؟ وہ اپنے بے چین دل کو روک نہیں پایا اس سے بات کرنے میں۔ خاموش ہو اسی لیے خیریت ہے، ورنہ میری آواز کس کو اچھی لگتی ہے؟ میرا بولنا کسی کو پسند نہیں، نہ ہی میں۔ آخر الفاظ وہ بہت آہستہ بولی، لیکن شامل کے کان بہت تیز تھے، جس نے سن لیے تھے لیکن جواب نہیں دے پایا۔ کیا وہ سچ کہہ رہی تھی؟ ہاں سچ ہی تو کہا تھا اس نے، پھر کیوں اسے یہ بات بری لگی اس کے لیے؟ وہ راستے میں ہی سو گئی تھی۔ جب گھر پہنچے تو شامل نے کوشش کی اسے اٹھانے کی، لیکن اسے گہری نیند میں دیکھ کر وہ باہوں میں بڑھتا ہوا روم میں لے گیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ارمان حیا کے پاس آتے پوچھا۔ اس وقت وہ لوگ سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوئے ساتھ کھڑے اپنے بچوں کو دیکھ رہے تھے، جو پانی سے کھیل رہے تھے، ہنستے کھلکھلاتے ہوئے۔ اتنے عرصے میں ایک مکمل زندگی لگ رہی ہے، بہت حسین۔ اب ایسا لگتا ہے وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ جب آپ ساتھ نہیں تھے تب ایسا لگتا تھا یہ وقت کبھی گزرے گا ہی نہیں، میں اور میرے معصوم بچے اسی طرح رہ جائیں گے، میں شوہر کے بغیر ادھوری تو وہ باپ کے بغیر۔ لیکن وہ ذات اکیلا کہاں چھوڑتی ہے، یہی امید زندہ رکھتی ہے انسان کے اندر۔ حیا سمندر کی لہروں کی گہرائیوں کو دیکھتے ہوئے بہت گہری بات کہہ رہی تھی۔ ارمان اس کی باتوں سے شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ اسے دکھ کو محسوس کر سکتا تھا، وہ بھی تو تڑپا تھا۔ کاش اسے معلوم ہوتا اس کے 2 خوبصورت معصوم پھول بھی ہیں۔ میں چاہتا ہوں حیا تم مجھے معاف مت کرنا، میں روز صبح اٹھ کر تم سے معافی مانگوں گا، لیکن تم تب تک مت کرنا جب تک تمہارے اندر وہ سب ختم نہیں ہو جاتا۔ جانتا ہوں آسان نہیں ہے، کوشش کر سکتے ہیں۔ تم مجھے بہت خوبصورت تحفہ ملی ہو جس کے لائق میں کبھی نہیں تھا، اس لیے اپنی ناقدری کی سزا میں اپنے بچوں کے بچپن نہ دیکھ پایا۔ ارمان نے اپنے پچھتانے میں بے حد شرمندہ تھا، اس لیے حیا کے لیے آسان نہیں تھا یہ سب اتنی آسانی سے بھلا دینا۔ حیا میری خواہش پوری کرو گی؟ ایک ارمان نے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور۔ وہ مسکرائی۔
مسکرائی جیسے زندگی مسکرائی ہو ارمان کی نظر میں اپنے بچے کا بچپن محسوس کرنا چاہتا ہوں، میں ایک باپ بن کر اس کے چھوٹے ہاتھ پاؤں چھونا چاہتا ہوں، میں یہ پل تمہارے ساتھ محسوس کرنا چاہتا ہوں حیا، یقین کرو اس بار ہر وہ پل ساتھ میں جئیں گے جس کے خواب شاید کبھی ہم نے دیکھے ہوں، میری خواہش پوری کرو گے؟ ارمان محبت سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا پیار سے اپنا لمس اس کے ماتھے پر چھوڑا تھا۔ آپ محبت سے ساتھ دیں گے تو یہ پل ضرور ہم ساتھ میں جئیں گے، حیا نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے۔ ماما بابا جلدی آئے نا، ہم ساتھ میں کھیلتے ہیں، آ رہے ہیں۔ بچوں کی آواز پر دونوں مسکراتے ہوئے ان کی طرف چل دیے۔ کتنا سکون ملتا ہے جب دل کسی کے لیے صاف ہو جاتا ہے، ایک امید سی جاگتی ہے۔ اب کی بار زندگی کچھ حسین پل دے گئی تھی اور یہی زندگی خوبصورت لمحات ارمان اور حیا جینے والے تھے۔ آنے والے بہت سی خوشیاں ان کے آنگن میں اترنے کو بےتاب تھی۔ غلطیاں آپ کو بہت کچھ سکھا دیتی ہیں، جو سبق آپ اپنی زندگی میں ملنے والے پیار محبت سے سیکھ نہیں پاتے وہ آپ کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے آ کے سکھا دیتے ہیں۔ جیسے ارمان کی زندگی میں کومل نے ایک شرط پر اس کی زندگی برباد کر دی، وہ خود بھی تو خود کو برباد کر آیا تھا۔ شاید یہ ماں باپ کی دعائیں اور حیا کی محبت تھی جو آج اپنی زندگی کے وہ حسین پل گزار رہا ہے۔